بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تعارف ہو جائے ایک ایسی شخصیت کا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے گھروں میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں۔ آپ صحابہ کرام میں ایک معتبر شخصیت، ایک باوقار ذہنیت کے مالک تھے۔ آپ ایران کے رہنے والے ایک ایسے عظیم شخص تھے جنہوں نے اسلام کی پہچان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے حق کی جستجو، حق کی تلاش میں سفر کیا، اور ایک ایسے عجیب انسان تھے جو ایک بہت لمبے عرصے تک حقیقت کی تلاش اور جستجو میں فکر مند رہے، اور آپ ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے حیران اور پریشان رہے۔ اگر یہ قصہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہی سے سنیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی شخصیت تھی جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہ بات اگر ان پر چھوڑی جائے کہ وہ اپنے قصے کو خود اپنی زبان سے بیان کرے، اور اپنے قصے کا آغاز کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے، ایک اچھا خاندان، کھاتا پیتا گھرانہ، اور اس علاقے کے ایک بااثر شخصیت کا میں بیٹا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں میں، اس علاقے کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا۔ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہم ایک معتبر شخصیت کے خاندان والے سمجھے جاتے تھے۔ میری پیدائش کے دن ہی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ میرے گھر والے تمام کے تمام مجھ سے اتنی الفت، اتنی محبت رکھتے کہ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی میرے ساتھ ان کی محبت، شفقت بڑھتی رہی، دن رات اس میں ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے نقصان پہنچنے کے ڈر سے لڑکیوں کی طرح میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ مجھے منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ میری نگرانی کے لیے، میری حفاظت کے لیے پورا خاندان یکساں طور پر فکر مند تھا۔ میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب یعنی مجوسیت کا علم حاصل کیا، اس کے احکام، مسائل اور فرائض کو سمجھا، اس پر بہت زیادہ محنت کی، دل جان سے، پوری محبت اور دلچسپی سے کام لیا، دن بدن اس میں ترقی کر کے میں اپنے مذہب کا ایک لیڈر بن گیا۔ مجوسی مذہب کی عبادت گاہ کا اپنے علاقے کا سب سے بڑا نگران بنا دیا گیا۔ میری ڈیوٹی میں یہ شامل تھا کہ دن رات آگ کو جلائے رکھنا اور اس آگ کو روشن رکھنا، یہ میری ذمہ داری اور میری سپردگی میں ہوا۔ میں نے دن رات ایک کر کے اس کے اوپر محنت کی، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے کبھی بجھنے نہیں دیا، اور اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو مکمل دیانتداری اور ذمہ داری سے ادا کیا، اور میں مجوسیت کا اپنے علاقے کا سب سے بڑا لیڈر تھا۔